یہ عمارت اتنی بڑی ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھنے والا تو بالکل ہی روب میں آ جائے. اور سوچئے اگر آپ وہ شخص ہوں جو پہلی بار امریکی کانگریس کا رکن بنا ہو اور آپ کو اس عمارت میں ویل چیئر پر بیٹھ کر آنا پڑے. یہ ہے ٹیمی ڈکورتھ. انہوں نے اپنی ٹانگیں اس وقت کھو دیں جب عراق جنگ کے دوران ایک راکٹ سے فائر کیے گئے گرنیڈ نے ان کے ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچایا. ڈکورتھ سابق امریکی فوجی اور نئی کانگریس کی وہ پہلی رکن ہیں جو تھائی لینڈ میں پیدا ہوئیں. لیکن صرف یہی ایک نہیں بلکہ اس بار منتخب ہونے والے تمام ڈیموکریٹک اراکین کانگریس کو امریکی آبادی کے مختلف گروہوں کا نمائندہ سمجھا جا سکتا ہے. یعنی یہ امریکی تاریخ کی سب سے رنگا رنگ کانگریس ہے. یہ بہت اچھا ہے. یہ ہماری قوم کی نمائندہ اور سب سے زیادہ متنوع کانگریس ہے. یہی ہماری قوم کی طاقت ہے کہ ہم مختلف پس منظر سے آئے ہیں. جیسے کہ تلسی گیبرڈ جو ریاست ہوائی سے منتخب ہونے والی پہلی ہندو رکن کانگریس ہیں، اور شان میلونیف جو صاف کہتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرست ہیں. اسی طرح ان آوازوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا جو پیچھے رہ گئی ہیں. سفید فاموں نے امریکہ کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اب وہ کانگریس کے ڈیموکریٹک اراکین میں ایک اقلیت ہیں. کیٹو انسٹیٹیوٹ کے جان سیمپل کہتے ہیں کہ یہی آج کے امریکہ کا سچ ہے. سسٹم کے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے. ملک تبدیل ہوتا ہے، آبادی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن یہ تبدیلی موجودہ حزب اختلاف یعنی ریپبلکن پارٹی کے منتخب اراکین میں اتنی نمایاں نہیں. ریپبلکن پارٹی کے جو 36 اراکین نئی کانگریس کے لیے منتخب ہوئے ہیں وہ سب سفید فام ہیں اور ان میں صرف 3 خواتین ہیں. منتخب ریپبلکن رکن راجر ولیمز کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں، مقصد اہم ہے. لیکن اس کشتی میں سوار ہونے والے سبھی امریکی قانون سازوں کی ترجیحات مختلف ہیں، جن کا تعلق ان کے حلقہ انتخاب کی بدلتی ہوئی صورت سے ہے. امید ہے کہ نئی امریکی کانگریس ایسے قوانین کی منظوری کے لیے کام کرے گی جس میں ان سب کا حصہ ہو جو امریکہ کے نئے چہرے کی نمائندگی کرتے ہیں.